پہلی دلیل ہے، کہتے ہیں صحیح مسلم میں کتاب الصوم کے اندر ایک حدیث، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن صوم یوم الاثنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے رکھتا ہوں کہ سوموار والے دن ولدت فیہ، میری پیدائش ہوئی تھی۔ ہم یہیں پر رکتے ہیں، باتیں اور بھی ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار والے دن پیدا ہوئے، آپ نے سوموار والے دن روزہ رکھا۔ اب جب آپ نے روزہ رکھا ہے تو اس کا مطلب آپ نے خوشی منائی ہے، عید میلاد النبی ثابت ہو گئی۔ اب روزہ رکھا ہے، جلوس نہیں نکالا، روزہ رکھا ہے، پہاڑی نہیں لگائی، روزہ رکھا ہے، ڈیک نہیں چلایا، روزہ رکھا ہے، چندہ نہیں اکٹھا کیا، روزہ رکھا ہے، آپ نے جھنڈیاں نہیں لگائیں، روزہ رکھا ہے، مخالفوں کو گالیاں نہیں نکالی، روزہ رکھا ہے، نہ رکھنے والے کو ابلیس نہیں کہا۔ اگر ہماری آج کی یہ ساری سیلیبریشن، یہ ساری تقریب، اس کی دلیل یہ حدیث ہے تو حدیث کا تو رنگ ہی اور ہے اور ہمارا ماحول اور ہے۔ ایک سمجھدار آدمی صرف اتنی باتوں سے سمجھ جاتا ہے کہ وہ والی مسلم کی حدیث یہ دلیل نہیں بنتی۔ اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بڑی حکمت والی بات اگر ہم سمجھنا چاہیں تو دراصل یہ جو دلیل ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، پیدائش والے دن روزہ رکھنا، یہ آپ نے فتویٰ دیا ہے، اللہ کی عزت کی قسم یہ فتویٰ دیا ہے۔ فتویٰ کس بات کا؟ کہ میری پیدائش والے دن عید نہیں منا سکتے۔ آپ نے جو روزہ رکھا ہے یہ اصل میں روزہ تو ہے ہی، ساتھ میرے پیغمبر کی رہنمائی ہے کہ جس دن میں محمد اللہ کا رسول پیدا ہوا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دن عید نہیں ہو سکتی۔ عید خوشی ہے، خوشی والے دن روزے نہیں رکھے جاتے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا دے، آپ اپنے رشتہ داروں کو بلائیں کہ مجھے رب نے بیٹا دیا ہے، بڑے عرصے بعد میں نے اپنے بیٹے کی خوشی کرنی ہے۔ آپ کے گھر میں سارے رشتہ دار جمع ہو جائیں، آپ نے کہیں جی، آپ کہیں صبح سے لے کر شام تک کسی نے پانی نہیں پینا، کسی نے کھانا نہیں کھانا، کسی نے چائے نہیں پینی، کولڈ ڈرنک نہیں پینی، کسی نے بوتل نہیں پینی۔ لوگ پوچھیں کیوں؟ آپ کہیں خوشی منانی ہے۔ اور بھائی خوشی، عید کا مطلب خوشی ہے۔ خوشی منانے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ بندہ بھوکا اور پیاسا رہے۔ خوشی منانے کا کیا طریقہ ہے؟ کہ کھایا جائے، پیا جائے۔ عید فطر، عید الاضحیٰ، دو عیدیں اسلام نے دی۔ عید کا مطلب خوشی ہے۔ جب ان کو عید بنایا، ساتھ ہی قرآن و سنت نے میرے مالک کے دین کے اندر میرے پیغمبر کی زبان مبارک سے صحیح مسلم کتاب الصیام، اس کی حدیث نمبر 1136، 1136، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پابندی لگائی، منع کیا۔ کس چیز پر پابندی لگائی؟ روزہ رکھنے پر۔ کس چیز سے منع کیا؟ عید والے دن روزہ رکھنے سے منع کیا کہ عید والے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، منع کر دیا۔ ان صیام یومین، کہ یہ دو دنوں کا روزہ منع ہے میری شریعت کے اندر، عید الفطر، عید الاضحیٰ، دونوں کا نام لے کر فرمایا ان دو دنوں سے مراد عید الفطری و عید الاضحیٰ۔ اب بات کیا سمجھ آئی؟ کہ عید کا دن خوشی کا دن ہے، سیلیبریشن ہے، کھانے پینے کا دن ہے، خوشیاں منانے کا دن ہے۔ اگر روزہ رکھ لیا تو یہ خوشی نہ ہوئی۔ آپ نے روزہ رکھا اپنی پیدائش والے دن، کیا بتایا؟ کہ میری پیدائش کے دن عید نہیں ہو سکتی، کیونکہ جس دن عید ہے اس دن روزہ نہیں، اور جس دن روزہ ہے اس دن عید نہیں۔